کام کی جگہوں پر مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور آٹومیشن کا بے تحاشا استعمال۔ بالکل، اور آج کا ہمارا بنیادی سوال نہایت اہم ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا مصنوعی ذہانت بنیادی طور پر انسانی محنت کو ختم کر رہی ہے؟ کیا ہم ایک ایسی ساختی بے روزگاری یا اسٹرکچرل ان ایمپلائمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انسانوں کے لیے کام ہی نہیں بچے گا؟ یا پھر، اور یہ ایک دوسرا زاویہ ہے، کیا یہ ایک نیا صنعتی انقلاب ہے جو کام کی نوعیت کو بدل کر انسانوں کے لیے نئی اور بہتر ملازمتیں پیدا کرے گا؟ صحیح کہا آپ نے۔ آج کے اس مباحثے میں اس موقف کی نمائندگی کروں گی کہ مصنوعی ذہانت روزگار کے لیے ایک بے مثال خطرہ ہے، ایک ایسا خطرہ جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اور میرا ماننا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں یونیورسل بیسک انکم یعنی UBI جیسے ہنگامی معاشی اقدامات کی فوری ضرورت ہے۔ اور دوسری جانب میں اس بات پر دلائل دوں گا کہ AI دراصل طویل مدتی بنیادوں پر ملازمتوں کو نئی شکل دے رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک ڈومز ڈے یا تباہی کے منظرنامے کے طور پر دیکھنا حقائق کی غلط تشریح ہے۔ یہ تبدیلی ہمیں زیادہ تخلیقی بنائے گی اور ملازمتوں پر ہمارے اطمینان میں اضافہ کرے گی۔ تو آئیے اپنے ابتدائی بیانات سے اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، میرا بنیادی موقف یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت اور خاص طور پر جو ہائی لیول مشین انٹیلیجنس ہے وہ تاریخ کی تمام ماضی کی تکنیکی تبدیلیوں سے بالکل مختلف ہے۔ جب ہم پچھلے صنعتی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو مشینوں نے صرف ہماری جسمانی مشقت کی جگہ لی تھی۔ ٹریکٹر نے کسان کے پٹھوں کا جگہ لیا، لیکن اسے چلانے کے لیے ایک انسانی دماغ کی ضرورت تھی۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ AI علمی، تجزیاتی اور ذہنی کاموں کو بھی خودکار بنا رہی ہے۔ ہاں، لیکن بس ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں یہ بات مکمل کر لوں۔ یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین کارل فرے اور مائیکل آسبورن کی وہ مشہور تحقیق ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ 47% امریکی ملازمتیں کمپیوٹرائزیشن کے شدید خطرے کی زد میں ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض ایک پرانی پیش گوئی ہے تو ذرا آج کے یعنی 2025 کے اسٹینفورڈ ڈیجیٹل اکانومی لیب کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں۔ ان کی حالیہ ریسرچ کے مطابق AI سے متاثرہ شعبوں میں ابتدائی کیریئر یعنی 22 سے 25 سال کی عمر کے وہ نوجوان جو ابھی مارکیٹ میں قدم رکھ رہے ہیں، ان کی ملازمتوں میں 13% کی واضح اور تشویشناک کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ محض ایک ایکیڈیمک نظریہ نہیں ہے، یہ ایک تلخ معاشی حقیقت ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ پالیسی سازوں کو ہوائی ریاست کے ماڈل کو دیکھنا چاہیے، جہاں یونیورسل بیسک انکم اور یونیورسل بیسک ایڈجسٹمنٹ بینیفٹ یعنی UBI جیسی پالیسیوں کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ ہمیں فوری طور پر ایسے حفاظتی جال بچھانے ہوں گے۔ میں آپ کے پیش کردہ اعداد و شمار کی اہمیت کو بخوبی سمجھتا ہوں، اور نوجوانوں کی ملازمتوں کے حوالے سے جو تشویش آپ نے ظاہر کی وہ بالکل جائز ہے۔ لیکن مصنوعی ذہانت کو روزگار کے لیے ایک مکمل تباہی کے طور پر پیش کرنا میرے خیال میں معاشی ارتقاء کے بنیادی اصولوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ میں یہاں مشہور ماہرین معاشیات ایسیموگلو اور ریسٹریپو کے فریم ورک کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ان کا ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ آٹومیشن کا ایک ڈسپلیسمنٹ اثر ضرور ہوتا ہے، یعنی کچھ پرانے کام یقیناً ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ اثر ہمیشہ ایک پروڈکٹیوٹی اثر یعنی پیداواری اثر سے متوازن ہوتا ہے۔ پروڈکٹیوٹی اثر؟ جی بالکل، جب ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی کام کی لاگت کم ہوتی ہے تو کمپنیوں کے پاس سرمایہ بچتا ہے، وہ نئی سرمایہ کاری کرتی ہیں اور بالکل نئے قسم کے کام پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم براہ راستہ ملازمین کے تجربے کی بات کریں تو بھارت میں UKG کے 2023 کے وسیع سروے پر غور کریں۔ اس سروے کے مطابق 88% ملازمین نے کہا کہ مصنوعی ذہانت نے ان کی ملازمت کے اطمینان یعنی جاب سیٹسفیکشن میں اضافہ کیا ہے۔ مزید یہ کہ 95% کا ماننا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کی بدولت ان کا معیار زندگی بہتر ہوا ہے، کیونکہ انہیں دہرائے جانے والے بورنگ کاموں سے نجات مل گئی ہے۔ اس لیے میرا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا موجودہ چیلنج بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا نہیں ہے، بلکہ یہ موجودہ افرادی قوت کو نئی مہارتیں سکھانے یعنی اپ سکلنگ کا چیلنج ہے۔ UBI کی بات کرنا دراصل ہمارے اصل مسئلے سے توجہ ہٹاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں، اور پیداواری اثر کے حوالے سے آپ کی بات میں وزن بھی ہے، لیکن مجھے آپ کو ایک بالکل مختلف نقطہ نظر پیش کرنے دیں۔
آپ نے نئی ملازمتوں کے پیدا ہونے کا ذکر کیا، لیکن ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہوگا، خاص طور پر انٹری لیول ملازمتوں کے بحران کو۔ کارپوریٹ سیکٹر میں نوجوانوں کے لیے کیریئر کی جو روایتی سیڑھی تھی وہ اب دراصل ٹوٹ چکی ہے۔ ٹوٹی تو نہیں ہے، وہ محض ذرا انسٹیٹیوٹ آف اسٹوڈنٹ امپلائرز یا ISE کے اعداد و شمار دیکھیں۔ ان کے مطابق برطانیہ میں ٹیک گریجویٹ ملازمتوں میں 2024 میں 46% کی حیران کن کمی آئی ہے۔ 46%! یہ لگ بھگ آدھی مارکیٹ کا غائب ہو جانا ہے۔ اور اگر ہم بگ 4 اکاؤنٹنگ فرمز کی طرف دیکھیں تو KPMG نے اپنی بھرتیاں 29% تک کم کر دی ہیں، اور PwC UK نے تو حال ہی میں واضح طور پر مصنوعی ذہانت کا حوالہ دیتے ہوئے 200 انٹری لیول ملازمتیں ختم کی ہیں۔ نوجوان یہاں آ کر بنیادی ڈیٹا کا تجزیہ کرتے تھے، بیسک کوڈنگ کرتے تھے۔ آج وہ سارا بنیادی کام ایک الگوریدم چند سیکنڈز میں کر رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نئی نسل مارکیٹ میں کیسے داخل ہوگی؟ جب آپ نے سیڑھی کا پہلا اور دوسرا ڈنڈا ہی توڑ دیا ہے تو وہ سیدھا چھت پر کیسے پہنچیں گے؟ کمیوں کا ذکر کر رہی ہیں، وہ دراصل مواقع کے مکمل خاتمے کی نہیں، بلکہ کام کی نوعیت میں آنے والی زبردست تبدیلی کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دہرائے جانے والے کاموں پر مبنی بھرتیوں میں کمی آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیریئر کی سیڑھی ٹوٹ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیڑھی اب دراصل ایک ایلیویٹر بن گئی ہے۔ مثال کے طور پر میکنزی جیسی دنیا کی سب سے بڑی مشاورتی فرمز نے واضح اعلان کیا ہے کہ وہ 2026 کے لیے اپنی جونیئر عملے کی بھرتیوں میں 12% اضافہ کریں گے۔ لیکن وہ کن کو بھرتی کر رہے ہیں؟ بالکل یہی تو پوائنٹ ہے۔ وہ ایسے نوجوانوں کو لا رہے ہیں جو مصنوعی ذہانت کا اسٹریٹجک استعمال کر سکے۔ وہ انہیں بیسک ڈیٹا انٹری کے لیے نہیں لا رہے ہیں۔ مزید یہ کہ آج کارپوریٹ دنیا میں ایک نیا رجحان ہے جسے ہم سیکرٹ سائبورگز کا دور کہتے ہیں۔ لندن اور مائکروسافٹ کے سروے کے مطابق 75% ملازمین پہلے ہی خاموشی سے AI ٹولز استعمال کر کے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انسان فطری طور پر انوویٹو ہے۔ مسئلہ جونیئر پوزیشنز کا مکمل غائب ہونا نہیں ہے، بلکہ نوجوانوں کو اب مشین کی طرح کام کرنے کے بجائے مشین کو چلانے کا ہنر سیکھنا ہے۔ آپ نے جن سیکرٹ سائبورگز کا ذکر کیا وہ سننے میں تو بہت اختراعی لگتا ہے، لیکن اس نے ورک پلیس پر ایک انتہائی سنگین مسئلے کو جنم دیا ہے جسے ہم ٹیکنو سٹریس یا تکنیکی دباؤ کہتے ہیں۔ آپ کا ماننا ہے کہ AI کام کو آسان بنا رہی ہے، لیکن جب ہم ملازمین کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو وہ ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہا ہے۔ ورک کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 70% ملازمین کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت نے ان کے کام کے بوجھ میں دراصل اضافہ کر دیا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب انتظامیہ دیکھتی ہے کہ ملازم AI کی مدد سے کام جلدی کر رہا ہے تو وہ اہداف کو غیر حقیقی حد تک بڑھا دیتی ہے۔ اگر پہلے ایک شخص دن میں 5 رپورٹس بناتا تھا تو اب اس سے 50 کی توقع کی جاتی ہے۔ تو یہ تو مینجمنٹ کا مسئلہ ہوا نا، ٹیکنالوجی کا تو نہیں؟ لیکن ٹیکنالوجی اسے فعال تو بنا رہی ہے۔ مزید یہ کہ SHRM کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 23% امریکی ملازمین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں کہ آٹومیشن ان کی جگہ لے لے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز الگوریدمک مینجمنٹ ہے۔ انسانوں کو مینیجرز کے بجائے الگوریدم کنٹرول کر رہے ہیں۔ ایک سافٹ ویئر ٹریک کر رہا ہے کہ آپ نے کی بورڈ پر کتنی بار ہاتھ رکھا۔ اس سے ملازمین کی خود مختاری یا آٹونومی مکمل طور پر ختم ہو رہی ہے۔ یہ صورتحال کام کے اطمینان کو نہیں بڑھا رہی بلکہ اسے کھوکھلا کر رہی ہے۔ جب مصنوعی ذہانت کو ایک مانیٹرنگ ٹول کے بجائے ایک مددگار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو نتائج بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ مائکروسافٹ کا 2024 کا سروے بتاتا ہے کہ 85% صارفین نے کہا کہ AI نے انہیں اہم کاموں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دی، اور 83% کا کہنا تھا کہ اس نے ان کے کام کو زیادہ پرلطف بنایا ہے۔ جہاں تک الگورتھمک کنٹرول کی بات ہے تو ہم ریگولیشن کے ذریعے اس کا تدارک بھی دیکھ رہے ہیں۔ یورپین یونین کے نئے قوانین جیسے GDPR اور پلیٹ فارم ورک ڈائریکٹیو الگورتھمک شفافیت اور انسانی نگرانی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اب ہر فیصلے میں ہیومن ان دا لوپ لازمی قرار دیا جا رہا ہے، تو قانون اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ الگورتھم خادم ہی رہے، آقا نہ بنے۔ میں مانتی ہوں کہ قانون سازی اہم ہے، لیکن جس تیز رفتاری سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، ریگولیشنز ہمیشہ اس سے کئی سال پیچھے ہی رہتے ہیں۔ مجھے اس بات پر ذرا زور دینے دیں
کہ ہم جس تبدیلی کا سامنا کر رہے ہیں وہ ساختی سطح پر پچھلے صنعتی انقلاب سے بالکل مختلف ہے۔ ہم ہائی لیول مشین انٹیلیجنس کا سامنا کر رہے ہیں۔ کٹیا اور ان کے ساتھیوں کی ریسرچ کے مطابق ماہرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 2024 میں زبانوں کے ترجمے سے لے کر 2027 تک کمرشل ٹرک چلانے، 2031 تک ریٹیل کے کاموں اور 2053 تک سرجری جیسے انتہائی پیچیدہ طبی کاموں تک میں اے آئی انسانوں سے بہتر کارکردگی دکھائے گی۔ اب آپ خود سوچیں، جب مشین انسانی دماغ کے علمی، تجزیاتی اور فیصلہ سازی والے کاموں پر قبضہ کر لے گی تو انسانوں کے لیے کون سے تکمیلی کام باقی رہ جائیں گے؟ انسانی محنت کی قدر تیزی سے صفر ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کٹیا اور ان کی ٹیم کی ریسرچ ایک قدرے خوفزدہ کرنے والی ٹائم لائن پیش کرتی ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب بھی بڑی ٹیکنیکی تبدیلی کی پیشگوئی کی گئی، ماہرین نے انسانی لچک کو ہمیشہ کم سمجھا۔ فوربس کے ایک بہت بصیرت افروز مضمون سٹیم ٹو سلیکون میں بالکل یہی موازنہ کیا گیا ہے۔ جب پرسنل کمپیوٹرز آئے تو پرانے ہنر ختم ہوئے، لیکن بالکل نئی صنعتوں نے جنم لیا۔ آج آپ دیکھ رہی ہیں کہ پرومپٹ انجینئرنگ، اے آئی ایتھکس اور اسی ہیومن ان دا لوپ سسٹمز جیسے نئے شعبے ابھر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ آج کے معاشی چیلنجز کو صرف مصنوعی ذہانت کے خاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ماہرین معاشیات جیسے کہ جانگ ہو نے نشاندہی کی ہے کہ موجودہ ہائرنگ کریش کی ایک بڑی وجہ عالمی سطح پر شرح سود میں اضافہ اور مہنگائی ہے۔ کمپنیاں معاشی دباؤ کی وجہ سے بھرتیاں روک رہی ہیں اور اے آئی کو بعض اوقات محض ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسان نئی راہیں اور نئے پیچیدہ مسائل تلاش کر لیتا ہے۔ دیکھیں، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ جب ہم نئے ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے پرومپٹ انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ یہ چند لاکھ نوکریاں ان کروڑوں افراد کو روزگار فراہم نہیں کر سکتی جنہیں ہم ٹرانسپورٹ، ریٹیل اور کسٹمر سروس سے نکال رہے ہیں۔ ایک ٹرک ڈرائیور راتوں رات پرومپٹ انجینئر نہیں بن سکتا۔ ڈیوڈ روٹمن اور مارک مورو جیسی شخصیات نے بجا طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر یہ فوائد صرف چند بڑی ٹیک کمپنیوں تک محدود رہے تو معاشرے میں دولت کی عدم مساوات خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں پالیسی حل کے طور پر یونیورسل بیسک انکم اور مارک مورو کا تجویز کردہ UBAB یعنی یونیورسل بیسک ایڈجسٹمنٹ بینیفٹ ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ UBAB محض مفت پیسے بانٹنا نہیں ہے، یہ ایک سٹرکچرڈ پروگرام ہے جس سے بے گھر ہونے والے ورکرز کو عبوری مالی تحفظ، کاؤنسلنگ اور ری لوکیشن گرانٹس ملتی ہیں۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ساختی بے روزگاری ایک موجودہ حقیقت ہے اور ہمیں فوراً ان لائف لائنز کو نافذ کرنا چاہیے۔ مجھے آپ سے یہاں شدید اختلاف ہے۔ UBI جیسے انتہائی اقدامات پر انحصار کرنا میرے خیال میں ایک طرح سے ہار مان لینے کے مترادف ہے۔ بہت سے معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ UBI لوگوں کو کام نہ کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ بڑے پیمانے پر بے روزگاری نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم عالمی سطح پر ڈیجیٹل ہنر کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ذرا برطانیہ کی NFAR رپورٹ کے اعداد و شمار دیکھیں۔ صرف برطانیہ میں 37 لاکھ ورکرز ایسے ہیں جن کے پاس بنیادی ڈیجیٹل اور AI سکلز ہی موجود نہیں ہیں۔ تو حل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم انہیں گھر بٹھا کر وظیفہ دے دیں؟ بالکل نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ حکومتی اور کارپوریٹ سطح پر ان کی بڑے پیمانے پر اپ سکلنگ کی جائے۔ جب صنعتی انقلاب کے دوران کپڑا بننے کی 98% انسانی محنت خودکار ہو گئی تھی تو مجموعی طور پر روزگار بڑھا کیونکہ طلب بڑھ گئی۔ ہمیں اپنے وسائل کو UBI پر ضائع کرنے کے بجائے ایجوکیشنل اصلاحات اور پیشہ ورانہ تربیت پر خرچ کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اپنی اس تفصیلی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں گی۔ آج کی ہماری اس بحث کی روشنی میں یہ بات عیاں ہے کہ ہم انسانی تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ مصنوعی ذہانت بعض شعبوں میں پیداواری فوائد لا رہی ہے، لیکن ٹیک گریجویٹس کی ملازمتوں میں 46% کمی اور علمی کاموں کی تیزی سے آٹومیشن محض ایک معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ جب ہائی لیول مشین انٹیلیجنس ہمارے سوچنے اور فیصلہ کرنے والے کاموں پر غلبہ پا رہی ہے تو ہمیں مستقبل کے لیے نئے سماجی معاہدوں کی اشد ضرورت ہے۔ UBI اور UBAB جیسی پالیسیاں کوئی عیاشی نہیں
बल्कि आने वाले वक्त में हमारे समाजी ढांचे की बका के लिए नागुज़ीर हिफाजती जाल हैं। हमें सिर्फ इस उम्मीद पर आंखें बंद नहीं कर लेनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी खुद ब खुद सबके लिए रोजगार पैदा कर देगी। और मैं अपनी बात इस तरह समेटना चाहूँगा कि मस्नूई ज़हानत बिलाशुबा एक खलल डालने वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये इंसानों को थका देने वाले और बोरिंग कामों से आज़ाद करके हमें ज़्यादा तख्लीकी और मुतमईन बनाने का एक ज़बरदस्त मौका भी फराहम कर रही है। चैलेंजेस यकीनन मौजूद हैं, जिनमें एल्गोरिथमिक मॉनिटरिंग और नए हुनर सीखने की फौरी ज़रूरत शामिल है, लेकिन इंसानी तारीख गवाह है कि हम हर नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक खुद को कामयाबी से ढाल लेते हैं। इस बार भी वसी पैमाने पर अपस्किलिंग और शफाफ कवानीन ही असल और अमली रास्ता है। AI इंसानों की जगह लेने नहीं आई, बल्कि ये एक ऐसा ताकतवर औजार है जो हमारी सलाहियतों की तकमीली कुव्वत बनेगा। महज खौफ की बुनियाद पर मईशत को मुंजमद करने वाली पॉलिसियां नाफिज करने के बजाय हमें इंसानी सरमाए की तरक्की पर वसाइल मरकूज करने चाहिए। हम दोनों कम से कम इस बात पर तो मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि हम इस वक्त वाकई एक इंतहाई अहम दौराहे पर खड़े हैं। इस तकनीकी और माशी तब्दीली के असरात हम सब की और ख़ास तौर पर हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों पर गहरे मुरत्तब होंगे। आज के इस मुबाहसे में हमने आपके सामने शवाहिद और मुख्तलिफ पहलू तफसील से रखे हैं, चाहे वो बड़े पैमाने पर साख्ती बेरोज़गारी के संगीन खदशात और UBI जैसे हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत हो, या फिर दूसरी जानिब पैदावारी सलाहियत, काम के इत्मीनान और नए हुनर सीखने के उभरते हुए मौक़े। अब रवायात के मुताबिक ये हतमी फ़ैसला हम अपने सुनने वालों पर छोड़ते हैं कि वो अपने कैरियर और माशी मुस्तक़बिल के हवाले से इन तमाम दलाइल को किस तरह परखते हैं। इस तेज़ी से बदलते हुए मौजू में अभी भी गौर व फिक्र के लिए बहुत कुछ बाकी है। हमारी आज की इस बहस में शामिल होने का बहुत शुक्रिया।